ایرانیوں کی ایک جرت اور ہمت تو اپنی جگہ پہ بے مثال ہے، اس کی کئی حوالے اور کئی مثالیں بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا، یہ والی جرت، یہ ہمت، یہ جذبہ جو ہے یہ انہوں نے فاروق اعظم حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب سے سیکھا ہے، کیونکہ یہ ان کو فتح کرنے والے اور اس جگہ پہ دین اسلام پہنچانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسلکانہ معاملات ہیں، میں یہ بات کرنے لگا تھا، ان کو دین پہنچانے والے کون ہیں اور ان کو یہ جرت دینے والے کون ہیں، کیا بات ہے، اور ان کو اس صف میں کھڑا کرنے والے کون ہیں، ٹھیک ہے، وہ فاروق اعظم ہے۔ اور یہ ساری جتنے ہم نے ممالک کے نام لیے، ان کی فتوحات اور بہادری، چونکہ ہم نے ایران کی بہادری کا ذکر کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ والا درس دینے والے وہ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس جگہ پہ بھی اسرائیل اور فلسطین اور یہ بیت المقدس اور القدس اور یہ ہیکل سلیمانی، یہ والی وہ جگہ اور بابرکت اور مسجد اقصی، ان کی ساری فتوحات کر کے فاروق اعظم، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کے جتنے پادری، راہب اور کنشت اور جتنے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، انہوں نے ان کی چابیاں فاروق اعظم کو پیش کی کہ اب یہ آپ اس کے مختار ہیں، آپ ان کے مختار ہیں اور آپ کے یہ حوالے ہے۔ تو یہ فاروق اعظم نے جرت دی، تو یہ جرت جو ہے وہاں سے چلتی چلتی یہ بھی ایک ناانصافی ہوگی جو صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، ان کا نام بھی لے کے یہ ان کی آج بھی جو ہے نا وہ پنڈلیاں کانپ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جرت دینے والے وہ عربی، رسول عربی کے غلام اور ان کے مطلوب اور ان کی دعا کے چاہے ہوئے، انہوں نے ایران تک جب یہ دین اسلام پہنچایا، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایرانی مثلاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی متحد اور اتنے آپس میں جو جس کو ہم یونین کہیں گے یا متحد کہیں گے یا جڑے ہوئے کہیں گے، ان میں وہ اس طرح اس قدر ہے جو غداری والی اور یہ وہ، اب کوئی ادھر ادھر سے کوئی اور آ کے کر لے تو کر لے، لیکن یہ تاریخ میں جو میں نے تاریخ ایران پڑھی اس میں ان میں اس طرح غدار پیدا نہیں ملتے۔ صحیح ہے، بالکل۔ تو اگلی بات کہ مثلاً یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اس قدر محبت ہے، بعض اساتذہ نے اور بعض بزرگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ایران گئے ہیں تو آپ کو کیا بات اچھی لگی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، میں ان کو اگر یہ کھانے کی ٹیبل پہ آئے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اچھا، اگر یہ ہم مطلب ہمیں انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کی کلاس ہے، بس میں بٹھایا ہے تو بس میں پہلا اگر قدم رکھا ہے تو صلاۃ محمد و آل محمد پہ، جو کہ قرآن کا فیصلہ ہے اور حکم دیا ہے کہ مومنین کو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پہنچائیں اور آپ کی آل پر۔ تو یہ دیکھیں، پھر کلاس شروع ہونی، اٹھنا بیٹھنا، بریک ہونی، چلتے پھرتے سلام۔ میں نے اپنے اساتذہ سے اور دوستوں سے اور بزرگوں سے میں نے کہا کہ میں بڑا انسپائر ہوا ہوں، اٹھتے چلتے پھرتے، اگر یہ کہیں کسی آؤٹنگ اور سیرگاہ میں بھی گئے ہیں تو وہاں پہ وہ درود و سلام نہیں بھولے ہیں۔ بالکل تو یہ جو چیز کسی کی اچھی ہو وہ ان کی اچھی ہے، تو یہ اپنے ایمان اور دین اور اس حوالے سے بڑے پختہ اور جرت مند ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح وارن کر رہے ہیں، میں تو بالکل ابھی کم سنی کی عمر تھی تب سے میں سن رہا ہوں کہ ایران کو ہم ایسے کر دیں گے، ایران ہمیں جانتا نہیں ہے، ایران کو ہم مطلب وہ احمدی نژاد، پہلے میں بالکل اس وقت طالب علم تھا تو وہ احمدی نژاد ان کا جو وہ صدر تھا ڈاکٹر احمدی نژاد، تو وہ ان کے بارے میں پڑھا یا دیکھا تو وہ کہا کہ جی یہ تو اپنا کھانا بھی گھر سے باندھ کے آتے ہیں اور فقیر بندے ہیں، درویش ہیں، لیکن اتنی بڑی سرزمین اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ہیں۔ تو یہ ان کا عاجزانہ انداز، لیکن ہمت، یہ احمدی نژاد کا بیان تھا، امریکہ کو کہا کہ ہم یہ ایسے کر دیں گے، تو اس دوران میرا خیال ہے بش ان کا صدر تھا، تو یہ ہم یہ کر دیں گے، ہم سپر پاور ہیں۔ تو ان کا جواب میں نے اخبار ہمارے نوائے وقت پہ لگی ہوئی تھی سرخی، اس میں تھا کہ سپر پاور تو اللہ ہے۔
واہ واہ میں نہیں یہ مانتا کہ کون سپر پاور ہے، یہ کوئی اپنے آپ کو یہ ہاتھ کھڑا کر دے کہ وہ سپر پاور ہے. وہ سپر پاور اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی اور میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں. جو بھی معاملہ ہوگا یہ جو کہتے رہے میں ان کی کوئی بات میں نہیں آؤں گا. یہ ہمارے ساتھ معاہدے کریں، یہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کو ہم اس حوالے سے جو نا پیچھے دھکیل دیں گے، دنیا سے دور کر دیں گے، آپ کو آپ کے اوپر غربت چھا جائے گی، آپ کا مال نہیں بکے گا، ہم آپ سے پورے لین دین ختم کروا دیں گے، پوری دنیا سے یہ روابط ڈسکنیکٹ کروا دیں گے. لیکن وہ اس حوالے سے کسی حوالے سے نہیں ڈرا. بالکل اب بھی جب اس کو یہ کہتے ہیں، ابھی فرانس کہہ رہا ہے، برطانیہ کہہ رہا ہے، جرمنی کہہ رہا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، میں آ جاتا ہوں، آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہا ہے، اور میرا اس طرح میرے ساتھ مقابلہ نہیں آپ کر سکتے، میں ایسے ہوں ویسے ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے جرنل شہید کر دیے، ہمارا ایک جرنل شہید ہوگا، اس کے پیچھے پرچم پکڑنے والا آگے کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد اگلا شہید ہوگا وہ آگے آ جائے گا. ہم مطلب ہے اپنے اس معاملے کو کسی حوالے سے پسپائی یا پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ ان کی جرأت اور ہمت ہے. پھر ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، وہ ایک بزرگ شخصیت ہیں، سید ہیں، اور ان کے اندر وہی خون حسینی ہے. اور وہ حضرت ابو سعید ابو الخیر کی وہی ربائی پڑھ کے وہ کہتے ہیں، اے حیدر شاہ سوار وقت مددست، اے زبدہ ہشت و چار وقت مددست، من عاجزم از جہاں دشمن بسیار، اے صاحب ذوالفقار وقت مددست. تو وہ تو صاحب ذوالفقار سے مدد مانگ رہے ہیں. اور وہ ان کے میزائلوں کی بہت ساری میڈیا میں تصویریں بھی شائع ہوئی ہیں، وہ ذوالفقار کی شکل بن گئی ہیں. ایسا ہی ہے. وہ بہت سارا میڈیا نے، سوشل میڈیا نے بھی ان کو دکھایا ہے. تو وہ صاحب ذوالفقار کی ہی مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ شہادت کے لیے جو ہے نا وہ آمادہ اور آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ نہیں ڈر رہے. تو اس لیے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ایک باجرت قوم ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی. ابھی 2 دن پہلے میرے ایک دو کولیگ ہیں، دوست ہیں، فارسی کے پروفیسر ہیں وہاں پہ دانشگاہ تہران میں، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم محفوظ ہیں. اور پتہ لگا تھا کہ بہت ساری عوام جو ہے وہ متزلزل ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں ہو رہی، ہم اپنے راہبر کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت اچھے. وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہم پیچھے سے دوڑ کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. واہ واہ، کیا بات ہے.